الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال اللہ تبارک وتعالی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، پچھلے 17 دن میں ہم نے قرآن مجید کے دوسرے حصے کی تفسیر سنی ہے۔ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کی 114 صورتیں اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے نام خطوط ہیں، جس پہ انسانوں کو بنیادی رہنمائی دی گئی۔ قرآن مجید کو اس طور پر سمجھنا کہ وہ انسانوں کے لیے ہدایت کا کلام ہے اور رہنما ہے، یہ انسانوں کی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ضامن ہے۔ پچھلے بیانات میں ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ 5 علوم کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے مضامین 5 علوم پر مشتمل ہیں، جس میں سب سے پہلا علم علم الاحکام ہے، جس میں تعلق مع اللہ، جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کے بارے میں تصورات اور عقائد، تعلق مع اللہ اور اس کے طریقے اور انسانی ارتفاقات کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ اس نے ایک ایسا نظام دیا ہے جو تمام نظاموں سے اعلیٰ ہے، اور پوری دنیا کے انسان اور جن وہ جمع ہو کر بھی ایسا کلام نہیں بنا کر لا سکتے۔ قرآن مجید نے بار بار انسانوں کو چیلنج کیا ہے، دنیا بھر کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور وہ چاہے کہ اس جیسا کلام بنا کر لے آئیں تو نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شک میں ہو تو پھر اس جیسا کلام لے آؤ، پھر اگر تم نہ کر سکے اور تم ہرگز نہیں کر سکتے اس جیسا کلام تم نہیں لے کر آ سکتے، پھر اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ تلاش کرو، دنیا اور آخرت کی ناکامی وہ تمہارے لیے ہے۔ قرآن مجید کا اعجاز وہ مختلف صورتوں میں ہے۔ بعض علماء نے قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو قرآن کا اعجاز مانا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہ اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے جس کو دنیا کی عرب اور ادب کی ماہر لوگ نہیں بنا کر لا سکتے۔ لیکن اس پر ایک سوال قائم ہوتا ہے
کہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں۔ اس وقت جو عرب ہیں، یہ عجم کا تو کیا کہنا، جو عرب ہیں وہ بھی فصیح زبان نہیں بولتے۔ فصیح زبان کم لوگ سمجھتے ہیں، اور پھر فصیح زبان میں علم و ادب، فصاحت اور بلاغت کا سمجھنا، یہ شاید گنو چنو لوگ ہوں جو یہ کمپیریزن کر سکے کہ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت، اس کی کیا سطح ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا وقت ہے۔ یہ جو سطح ہے اور یہ جو معجزہ ہے، ان کے لیے تو یہ معجزہ ہے، لیکن کیا یہ معجزہ تمام انسانوں کے لیے بھی ہے؟ جبکہ قرآن کا مخاطب وہ انسان ہے، انسانی اجتماعیت ہے۔ قرآن حکیم یا ایھا الناس سے مخاطب کرتا ہے، اے انسانوں، کل انسانیت سے اس کا خطاب۔ اب جب کل انسانیت سے خطاب تو قرآن حکیم کا معجزہ ہونا وہ معتبر ہوگا جس کا تعلق کل انسانیت کے ساتھ ہو۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعجاز قرآن، قرآن کی دی ہوئی حکمت عملی اور اس کا سسٹم۔ آپ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ حکمت عملی کو جانتے ہیں، تمام انسانوں کا اس سے واسطہ ہے۔ کوئی اگر صرف اپنے گھر کے نظام کو بھی چلا رہا ہے تو تب بھی اس میں یہ سمجھ موجود ہے کہ ایک اچھا گھر اور ایک برا گھر، ایک خوشحال گھرانہ اور ایک بدحال گھرانہ، وہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک جاہل آدمی بھی گھر کا بگاڑ اس کے سسٹم اور اس کی قیادت کو قرار دیتا ہے۔ پھر جتنی انسان کی عقل بڑھے، اس کی صلاحیت بڑھے، تو وہ قومی نظام، بین الاقوامی نظام، وہ اداروں کی تشکیل، وہ جماعتوں کی تشکیل، ان سب کے لیے حکمت عملی کو اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید اس حکمت عملی کو بیان کرتا ہے، اس اجتماعی نظام کو بیان کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک سوال آتا ہے کہ ہم تو عربی کی اتنی مہارت نہیں رکھتے، تو قرآن مجید کی سمجھ کیسے پیدا کریں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ مہارت تو ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ کلام اللہ اسی زبان میں سمجھا جائے تو اس کے نتائج بہت اونچے اور اعلیٰ نکلتے ہیں۔ لیکن جو لوگ قرآن مجید اور عربی کو بہتر طور پر نہیں جانتے، تو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اس کا حل یہ دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کے مطالب اور مفاہیم کو اگر کسی اچھے عالم سے سمجھ لیا جائے تو قرآن مجید کا یہ فہم انسانوں کے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ جب قرآن کے سسٹم کو سمجھا جائے تو اس سسٹم کی بنیاد پر انسان دوسرے نظاموں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر سکتا ہے، اپنی سوسائٹی اور سسٹم کی درست تشکیل کر سکتا ہے، اپنے خاندان، جماعت، کاروباری زندگی
سماجی زندگی، اجتماعیت، اخلاق اس کی بلندی پیدا کر سکتا ہے اور غلط راستے پر چلنے سے رک سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے جا بجا اس حکمت عملی کو بیان کیا ہے، اس لیے جب آپ غور کریں گے تو قرآن حکیم اپنے مقاصد و اہداف کو اسی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہوئے حاصل کرتا ہے۔ اس حکمت عملی کو قرآن حکیم نے نہ صرف ارتفاقات میں جاری و ساری رکھا ہے، بلکہ اعلیٰ نتائج کے حصول کے لیے عبادات کو بھی ایک حکمت عملی کے تحت تشکیل دیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں یہ حکمت عملی سمجھاتے ہوئے نماز کی مثال دیتے ہیں کہ ہر انسان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق قائم ہو، تعلق مع اللہ پیدا ہونا، قائم کرنا، اس پر تمام مذاہب متفق ہیں اور ہر انسان کے اندر کی آواز ہے، اس کی طلب ہے۔ اب یہ تعلق مع اللہ جامع ترین کیسے بنے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا۔ جب لوگوں کا ذہن اس پر مجتمع ہوا کہ نماز سب سے اونچی عبادت ہے، تو اب نماز کے ساتھ وہ چیزیں جوڑ دی جو اسلام کی نظر میں اعلیٰ اور ضروری۔ مثلا اسلام اجتماعیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اور اجتماعیت کا پیدا ہونا یہ انسانی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اجتماعیت کے انسانی سوسائٹی ترقی نہیں کر سکتی۔ اب انسانوں پر انفرادی اغراض وہ غالب نہ ہو اور اجتماعیت غالب ہو، اس کی تربیت اور سلیقہ دینے کے لیے نماز کو باجماعت فرض قرار دیا، حکم دیا کہ نماز کو باجماعت پڑھا جائے، اور باجماعت نماز کا ثواب 27 گنا زیادہ بتایا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ باجماعت نماز کہاں پڑھی جائے؟ اس کے لیے مرکز چاہیے، تو مسجد بنانے کا حکم دیا۔ مسجد کون بنائے گا؟ مسجد پر خرچ کرنے کی اور مسجد بنانے کی فضیلت بیان کی۔ جس نے دنیا میں مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بہت بڑا بنگلہ عطا کریں گے، محل بنا کر دیں گے۔ اب لوگوں کی جد و جہد سے خوش دلی اور محبت کے ساتھ مسجد تعمیر ہو گئی۔ مسجد میں لوگوں کو بلایا کیسے جائے؟ اس کے لیے اذان مشروع کی۔ اذان کن کلمات کے ساتھ ہو؟ وہ جس میں دین کی عظمت بیان کی گئی ہو اور ان کے جو مسلمات ہیں اس کی دعوت ہو، ورنہ تو اور طریقوں سے بھی بلایا جا سکتا تھا۔ اذان مشروع ہوئی، پھر جب لوگ جمع ہو، اذان ہو تو لوگ جمع ہو تاکہ ایک وقت متعین ہو جائے، لوگوں کو پتا ہو کہ اس وقت میں اجتماع ہونا ہے۔ اب جب لوگ جمع ہوں گے تو لوگوں کے درمیان پاکیزگی اور طہارت جو انسانی سوسائٹی کا بنیادی خلق ہے وہ پیدا ہونا ضروری ہے، تو اس کو نماز سے جوڑ دی کہ نماز کے لیے وضو کیا جائے، غسل فرض ہو تو غسل کیا جائے۔ جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا سنت ہے تاکہ بڑا اجتماع ہے تو پسینے کی بدبو ہو تو اجتماع جو ہے وہ اس میں رکاوٹ نہ پیدا ہو، انسانوں پر بوجھ نہ ہو۔
تو لوگوں کو طہارت سکھایا، پاکیزگی سکھائی۔ اب طہارت جو ہے ایک طرف وضو اور غسل سے حاصل ہو رہا ہے، بدن کو پاک رکھا جا رہا ہے، کپڑوں کو پاک رکھا جا رہا ہے، جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے اس کو پاک رکھا جا رہا ہے۔ دین اسلام میں شعائر اللہ کی عظمت ہے تو نماز میں بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا، جماعت سے نماز پڑھی تو ایک امام مقرر کر دیا، اس کے قوانین بتلائے، اس کا ایک نظام اور سسٹم دے دیا۔ غرض جیسے نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم دے کر جو دین کے بنیادی اہداف ہیں، تعلق مع اللہ، انسانی اجتماعیت، طہارت اور پاکیزگی، شعائر اللہ کی عظمت، انسانوں کا آپس میں ملنا، الفت، محبت، جماعتی اجتماعی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی اور محبت کا جذبہ، برابری اور مساوات، وہ نماز میں جمع کر دی کہ نماز کے ذریعے سے وہ حاصل ہو۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ، روزہ اور حج کو سمجھ لیں۔ قرآن حکیم نے سب سے زیادہ انسانی اجتماعیت کی بنیادی اکائی خاندانی نظام، اس کی تفصیل کو بیان کیا۔ خاندانی نظام کی بنیاد ایک معاہدہ ہے، اس کو معاہدہ نکاح کہتے ہیں۔ اب معاہدہ نکاح جس پر انسانی اجتماع قائم ہے، قرآن حکیم نے معاہدات اور اس کی پابندی، اس کے اصول اور قاعدے وہ شرح و بسط کے ساتھ بیان کیے، اس کی اہمیت اور عظمت دلائی۔ پھر جھگڑے سے بچنے کے لیے اس معاہدہ نکاح پر کم از کم 2 گواہ بنا دی۔ ویسے تو سوسائٹی کے سامنے ہونا چاہیے، دونوں خاندانوں کے لوگ جمع ہوں تاکہ ان کے سامنے یہ معاہدہ طے ہو۔ جب بھی کوئی معاہدہ لوگوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو اس کی زیادہ پابندی ہوتی ہے۔ جو معاہدات چھپ کر کیے جاتے ہیں لوگوں سے مکر جاتے ہیں، اس کا اعلان ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے معاہدہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات ہیں اور جو سسٹم ہے اس کو بیان کیا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسانی اجتماعیت کی ایک بنیادی اکائی چونکہ گھر ہے، اس لیے جو گھر کا نظام نہیں چلا سکتا وہ ملکی نظام بھی نہیں چلا سکتا۔ ایک چھوٹا سا سسٹم جو خاندان کے چند افراد پر مشتمل ہے، جس میں معیشت ہے، جس میں سیاست ہے، جس میں تعلیم و تربیت ہے، جس میں اخلاقیات ہے، جس میں خارجہ پالیسی ہے، جس میں داخلہ پالیسی ہے، جس میں ہر دائرے میں انسانوں کی ترقی کا پروگرام ہے۔ پھر اگر یہ ادارہ نہ چل سکے تو صلح کی کیا صورتیں ہیں، جھگڑے نمٹانے کی کیا صورت ہوگی، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا۔ پھر جھگڑا بڑھے تو علیحدگی کی شکلیں کیا ہیں، معقول شکلیں جس سے نفرتیں نہ بڑھیں اور اچھے انداز میں علیحدگی ہو۔ اس میں بھی حقوق کو پیش نظر رکھا ہے اور اس کا ایک دائرہ متعین کیا ہے۔ اب قرآن حکیم چیلنج کرتا ہے کہ اگر قرآن کو تم نہیں مانتے تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، 10 آیتیں بنا لو۔ ایک رکوع میں قریباً 10 آیتیں ہوتی ہیں جو ایک مضمون کو بیان کرتی ہیں۔ ایک خاندانی نظام کو جن آیات میں بیان کیا گیا، اس کے احکامات دیے۔ اب یہ خاندانی نظام
آج کے دور میں یہودیت میں کیا ہے، عیسائیت میں کیا ہے، بدھ مذہب، ہندو مت میں کیا ہے، یورپین کلچر میں کیا ہے، کیپٹلزم اور سوشلزم میں کیا ہے، اس کا مطالعہ کر لو اور اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرو۔ قرآن نے جو خاندانی نظام دیا وہ کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا۔ پھر اسے آگے بڑھیں تو جماعتی زندگی ہے، جماعتی اجتماعیت کے بھی اصول قرآن نے بتائے۔ پہلے تو یہ بنیادیں بتائیں کہ جماعت اور اجتماعیت وہ تقسیم انسانیت اور ظلم و جبر پر نہیں قائم ہونا چاہیے، اسم اور عدوان، گناہ اور سرکشی، بلکہ اس کو بر اور تقوی پر قائم ہونا چاہیے۔ یعنی انسانی سوسائٹی میں جو عدل اور انصاف ہے، تعاون باہمی ہے، معاہدات کی پابندی ہے، اعلیٰ مقاصد و اہداف ہیں، اس پر قائم ہونا چاہیے۔ مشاورت بھی اسی پر ہو۔ ایسا مشورہ جو سوسائٹی کو توڑنے والا ہے، تقسیم انسانیت کا ہے، وہ غلط ہے۔ اب آپ اسم کا جائزہ لیں تو جتنے بھی انسانی اجتماع میں اسم کہلاتے ہیں وہ سوسائٹی کی اجتماعیت کو توڑنے اور فسخ کرنے والے کام، چوری، دوسروں کا مال لینا، چھپ کر لینا، ڈاکہ، جبر سے لینا، غیبت، کسی کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا کہ جس سے اس کا وقار سوسائٹی میں خراب ہو، دوسرے انسانوں کو نقصان ہے اس کا، بہتان، کسی پر ایسی بات ڈالنا جو اس میں نہیں ہے، جھوٹ، حقائق کو چھپانا، حسد۔ انسانی اجتماعیت میں جو انسان ترقی کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچنا، ان کو روکنا۔ رزق حرام جو انسانوں کو گناہوں کی طرف راغب کرے یا ان کے مزاج میں بگاڑ پیدا کرے یا دوسروں کا حق ہو تو اس کو حرام ٹھہرائے، تو گویا آپ سوچیں کہ جتنے بھی گناہ ہیں وہ انسانی سوسائٹی میں تفریق پیدا کرنے والے عمل ہیں، تقسیم پیدا کرنے والے اعمال ہیں، اور جو بر ہے وہ انسانی اجتماع کو اچھے انداز میں جوڑنے، منظم کرنے، ترقی دینے، مل کر چلنے کا نام۔ اور ایسے ہی عدوان، سرکشی، قومی نظاموں کو توڑنا، اس کے خلاف بغاوت اختیار کرنا، قومی اجتماعیت کا شیرازہ بکھیرنا۔ تو جماعت کی تشکیل، اس کی حکمت عملی بتائی۔ اب قرآن حکیم نے جو اصول جماعت کی تشکیل کے بتائے ہیں اس کو انسان سمجھ لے تو قرآن کی اس حکمت عملی پر وہ دنیا کی جماعتوں کو پرکھ سکتا ہے، اس کو چیلنج کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے انسانی اجتماع کے لیے جو معاشی نظام دیا ہے، جس میں اجارہ داری کو، وسائل پر قبضہ کرنے کو منع قرار دی، بلکہ وسائل کو تمام انسانی سوسائٹی کی ملک قرار دیا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات جس نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا وہ تم سب کے لیے پیدا کیا، اس کو اجتماعی ملک قرار دیا۔ جو غلط نظام ہے وہ اجارہ داری پر قائم ہوتے، وہ سرمایہ کے ارتکاز پر قائم ہوتے۔ قرآن نے سرمایہ داریت کی، سرمایہ کے ارتکاز کی، اجارہ داریت کی نفی کی، طبقاتی سوسائٹی کو منع کیا۔
جو محنت کش ہے، جس کو سوسائٹی میں کمتر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، اس کو سوسائٹی کی تشکیل و تعمیر کا اعلیٰ حصہ قرار دے کر ان کی محنت کی ستائش کی۔ القاسب حبیب اللہ، محنت کر کے کمانے کو اچھا سمجھا ہے، تعاون باہمی کا اصول دیا ہے، سوسائٹی میں عدل کو قائم کیا ہے۔ قرآن حکیم نے ایک معاشی نظام دیا، معاشی اصول دیے، جن اصولوں پر معیشت کی تشکیل ہو تو ہر شخص سوسائٹی کا اور ہر ادارہ وہ ترقی کرے گا، اور کوئی ادارہ، کوئی شخص وہ دوسروں کی کمر پر پاؤں رکھ کر اپنے فلاح اور مفاد کو نہیں چاہے گا۔ لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر اوپر چڑھنا، لوگوں کو غلام بنا کر وسائل حاصل کرنا، اس کو منع قرار دیا۔ تمام لوگوں کو برابر درجے پر چلنے کا حق ہے، اور اس کے لیے قرآن حکیم نے انسانوں کی اقسام بیان کی کہ ہر شخص ایک یونیک انسان ہے۔ جیسے آج موبائل اور کمپیوٹر اور مختلف چیزوں کی یونیک آئی ڈی ہوتی، ہر انسان کی یونیک آئی ڈی، اور ہر انسان کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوا۔ وہ انسان اس مقصد کو حاصل کرے گا تو ترقی کرے گا۔ اور انسانی اجتماع کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی پیشے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں، قرآن حکیم نے اس کو مستحسن قرار دیا، اور یہ بتلایا کہ جن لوگوں کو کسی نہ کسی شعبے پر ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باہمی کا نظام قائم کر کے انسانی اجتماع کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے اور مجموعی انسانیت کو ترقی کی طرف آگے بڑھایا جائے۔ اسلام نے جو سیاست کا نظام دیا، اس کی بنیاد آزادی پر ہے، اس کی بنیاد امن پر ہے، انسانی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت بلا تفریق، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کا نظام قرآن حکیم نے دیا۔ تمام لوگوں پر برابر درجے پر رکھا۔ جو سوسائٹی اسلام تشکیل دیتا ہے، اس کے جو اصول دیے ہیں، ان اصولوں کو آپ دیکھیں اور اس کی کمپیریزن کریں، اور پھر یہی نہیں، اس پر قرآن حکیم نے تاریخ سے شواہد دیے۔ ایک فرعونی سوسائٹی ہے جو جبر اور ظلم پر قائم ہے، انسانوں کو غلام بنانے اور تفریق انسانیت پر قائم ہے۔ اس سوسائٹی کے نتائج اور اثرات کیا ہیں؟ اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سوسائٹی کی بنیادیں رکھتے ہیں، اور حضرت یوشع بن نون جو تمدن قائم کرتے ہیں اور انسانی اجتماع کو ترقی دیتے ہیں، جو ایک عرصے تک انسانیت کی فلاح کا ضامن بنتا ہے، تو وہ کیسی سوسائٹی، اس میں کتنا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کے ذریعے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ان کے حواریین نے جو سوسائٹی قائم کی، تو سینکڑوں سالوں پر دنیا کے ایک بڑے حصے پر ان کی حکمرانی رہی۔ قرآن حکیم نے مختصر ترین دورانیے میں پوری دنیا میں دین اسلام کو غالب کیا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد دنیا کے غالب بڑے نظاموں کو مغلوب کرنا اور قرآن حکیم کی تعلیمات پر مشتمل نظام عدل قائم کرنا تھا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اب یہ جو غلبہ دین،
اور غلبہ دین کے جو اصول ہیں، انسانی سوسائٹی کے تشکیل کے جو اصول ہیں جو قرآن حکیم نے بیان کیے اور جس پر عملی معاشرہ قائم کیا، یہ اصل میں قرآن حکیم کا وہ معجزہ ہے جو دنیا کے تمام انسانوں کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ تمام دنیا کے انسان انسانی اجتماعیت کا حصہ ہیں اور وہ سوچتے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ کس کرب سے گزر رہی ہے، کون سی تکلیفوں سے ہے۔ وہ لوگ جو اس میں پھنسے ہوئے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ ان کے سامنے قرآنی تعلیمات کا حل پیش کیا جائے تو وہ دل و جان سے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایسے ہی اقوام عالم کے درمیان جو تعلقات اس کے بھی اصول اور قاعدے بیان کیے، ظلم اور نظام ظلم کی سرکوبی کی ہے، عدل اور تعاون باہمی کی بنیاد پر سسٹم کی تشکیل کی ہے، سماج کو عدل اور مساوات کی بنیاد پر قائم کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہمارے دوستوں کے ذہنوں میں یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب ہم دورہ تفسیر میں آتے ہیں تو یہاں پر کیپٹلزم، سوشلزم ڈسکس ہوتا ہے، دنیا کی سیاسیات، معیشت اور انقلابات ڈسکس ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم ہے اور اس میں ہم سیاست کی گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس دورہ تفسیر کا تو خاصہ یہی ہے کہ یہ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ولی اللہ فکر پر یہ دورہ تفسیر پڑھایا جاتا ہے، اور ولی اللہ فکر میں، ولی اللہ تعلیمات میں جو قرآن حکیم کا بنیادی معجزہ ہے وہ انسانی اجتماعیت ہے، اس کی کمپیریٹیو اسٹڈی ہے، اس کا اعلیٰ معیار اور مقام ہے، اور اسی کو قرآن حکیم نے بیان کیا۔ اب قرآن جب سیاست کو بیان کرتا ہے، اجتماعیت کو بیان کرتا ہے، معیشت کو بیان کرتا ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کروا رہا ہے، ملا و مترف کی بات کی، فرعون، نمرود، قارون کی بات کی، ابو جہل کی بات کی، ابو لہب کو بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر روم اور کسرا ایران کا ذکر کیا، ان کے سسٹموں کو بتایا۔ تو یہ قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کو غالب کرنا، یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا تقاضا ہے۔ جب تک آپ غلط سسٹموں کو نہیں سمجھیں گے تو درست سسٹم کیسے قائم ہوگا، اس کی غلط حکمت عملی کو توڑا کیسے جائے گا۔ لیکن جب ہم قرآن کی حکمت عملی، قرآن کا معجزہ مانتے ہوئے قرآن حکیم پر غور و تدبر کریں تو یہ مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ولی اللہ جماعت کا یہی بڑا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ اور اس کی جو تفسیریں لکھی ہے اس میں اس اعجاز قرآن کا لحاظ رکھا ہے۔ اس لیے صرف لغت کی بنیاد پر تراجم نہیں کیے گئے، بلکہ قرآن کا پورا سسٹم پیش نظر رکھ کر اس کے مفہوم کو واضح کیا ہے اور اس کو لوگوں کی زبان میں اس کے تراجم کیے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم کا ترجمہ فارسی زبان میں کیا، اور اس وقت فارسی کی حالت یہ تھی کہ گھروں میں جو ان پڑھ خواتین سمجھی جاتی تھی وہ بھی فارسی کی تعلیم جاننے والی تھی۔ جو قریب کا دور گزرا ہے، پاکستان بننے اور اس کے بعد پہلے کے ادوار، اس میں معلوم ہوا کہ گھروں کی اکثر خواتین وہ قرآن کی تعلیم اپنی زبان میں دیتی تھی،
پڑھتی پڑھاتی تھی۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں ترجمہ کیا تاکہ قرآن حکیم کی تلاوت کر کے اس کے ترجمے سے اس کا مفہوم اخذ کر کے غور و تدبر کیا جائے اور قرآن کی حکمت عملی اور اس کے سسٹم کو سمجھا جا سکے۔ اور پھر آپ کے صاحبزادوں نے اردو میں اس کے ترجمے کیے۔ حضرت شاہ رفیع الدین صاحب نے قرآن کا لفظی ترجمہ اردو میں کیا۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے محاورہ ترجمہ کیا۔ حضرت امام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے، بڑے صاحبزادے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنی شروع کی جو مکمل نہیں ہو سکی۔ مکمل ہو جاتی تو بہت ہی نایاب تفسیر ہوتی۔ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ، وہ بھی اسی مفہوم کو بیان کر رہا ہے، اسی سسٹم کو بیان کرتا ہے۔ تو ولی اللہ جماعت کے تراجم میں، ان کی تفسیر میں اور دیگر لوگوں کی تفاسیر میں بنیادی فرق یہی ہے۔ ولی اللہ جماعت کا یہ امتیاز ہے کہ اس نے سسٹم بیان کر کے ایک رہنمائی دی، اور یہ رہنمائی تمام لوگ لے سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس پر سسٹم قائم کر سکتے ہیں، لوگوں کو رہنمائی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ایک عقل سلیم اور حکمت عملی ان میں ہونی چاہیے۔ یہ عملی تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر سوسائٹی کی تشکیل اور اس کی ترقی کے لیے جو اقدامات ہیں وہ لے سکے۔ اگر کسی کا اجتماعیت کا ذہن ہے وہ اسے نتائج لے سکتا ہے۔ قرآن مجید کو اس کے سسٹم کے طور پر سمجھ کر جب ان کے اصولوں کو، اس کی اجتماعیت کو، اس کے پیچھے اہداف اور مقاصد کو سمجھا جائے تو یقیناً تمام لوگ قرآن کی اس حکمت عملی پر انشراح حاصل کرتے ہوئے عبور حاصل کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے دورے میں اس بنیاد پر زیادہ زور ہوتا ہے، حکمت عملی سکھائی جاتی ہے، اس پر تبادلہ خیال ہوتا ہے، غلط نظاموں کا غلط سسٹم وہ بتلایا جاتا ہے، قرآنی نظام کی فوقیت بتلائی جاتی ہے، اس کی عظمت پیدا کی جاتی ہے، وہ جذبہ پیدا کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں اجتماعیت کو غالب کیا جائے، اس سے نتائج لیے جائیں۔ آپ اس حوالے سے غور کریں کہ آپ نے جتنے دن یہاں پر گزارے ہیں تو اس سے عقل و شعور میں کتنی بڑھوتری پیدا ہو، صلاحیتوں میں کتنا اضافہ ہوا، اجتماعیت کا جذبہ کتنا بڑھا، اچھے اخلاق کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کا جذبہ کتنا بڑھ گیا، تعلق مع اللہ کا جذبہ کتنا پیدا ہوا۔ تو اجتماعیت کا یہی مقصد ہوتا ہے، اس سے نتائج لیے جائیں، اس سے سمجھ پیدا کی جائے۔ اب چونکہ ہمارے پاس اکثریت گریجویٹس کی ہے، اس لیے یہاں پر انہی مضامین کو شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، دوستوں کو غور و تدبر کی دعوت دی جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے دوست حکمت عملی میں، انسانی اجتماعیت کے مسائل کے حل کرنے میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں ایک امتیازی شان رکھتے ہیں، امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنانا چاہیے۔ ہمارے حضرت شاہ سعید احمد رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کی کوئی آیت لے کر اس پر مراقبہ کرو۔ یہ مراقبہ کیا چیز ہے؟
گہرائی سے غور و تدبر کرنا، سطحی طور پر پڑھنا نہیں۔ سطحی طور پر پڑھ کر گزر جانا، وہ اتنے نتائج، ثواب تو ملتا ہے، نتائج نہیں پیدا کرتا۔ لیکن قرآن کو گہرائی سے سمجھنا، اس لیے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور قرآن کا ایک باطن۔ قرآن کا بطن اور مقصد کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے، جب انسان اس پر غور و تدبر کرتا ہے تو قرآن حکیم کے مفاہیم کے راستے کھلتے ہیں، اور پھر اس کو جب سوسائٹی پر اپلائی کرتا ہے، سوسائٹی پر اپلائی کر کے غور و تدبر کرتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، تو اس کی صلاحیتیں اور بڑھتی ہیں۔ یقیناً آپ دوست اپنی زندگی میں اس کو محسوس کریں گے، لیکن اس صلاحیت کو بڑھاتے چلے جانا اور اتنی سطح تک لے جانا کہ قومی اور بین الاقوامی سطح کے مسائل آسانی کے ساتھ حل کیے جا سکے، اور دین کو بین الاقوامی سطح پر، قومی اور بین الاقوامی سطح پر غالب کیا جا سکے، یہ اہلیت پیدا کرنا، یہ اصل ہدف ہے جس کی طرف ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشراح صدر نصیب کرے اور اس پر عمل کی توفیق عطا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔